حضرت ابراہیم علیہ السلام مشکلات کے نصیب و فراز سے گزرتے ہوئے ہر وقت اور ہر جگہ پر فرمان خدا کے تابع رہے اور اسی کی راہ پر چلتے رہے۔ انہوں نے راہ خدا میں تمام مشکلات کو برداشت کیا اور ہر طرح کے امتحان الہی میں کامیاب ہوئے اور اپنی لیاقت و شائستگی کا ثبوت دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل ان کی زندگی کا حاصل اور 100 سال کی سختیوں کو برداشت کرنے کا صلہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل کے بارے میں امتحان کرے، اور امتحان بھی ایسا کہ جو بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طاقتور اور خوبصورت جوان تھے۔ ایک دن وہ شکار سے واپس آئے تو حضرت ابراہیم کی نگاہیں ان کی جوانی اور حسن و جمال پر پڑی، لہٰذا شفقت پدری جوش میں آئی اور اسماعیل کی محبت جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں مختلف زاویوں سے بیٹھ گئی۔ اب خدا یہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم سے اس محبت کا امتحان لے۔ رات چھا گئی۔ اس رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ خداوند قدوس حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر دو۔ جناب ابراہیم جب بیدار ہوئے تو سوچ میں ڈوب گئے کہ کیا یہ خواب رحمانی ہے۔ انہوں نے دوسری اور تیسری رات بھی بالکل یہی خواب دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب رحمانی ہے اور یہاں پر شیطانی وسوسے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خطرناک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ اب وقت انتخاب کا ہے کہ وہ کس راستے کو منتخب کریں، خدا کو یا اپنے نفس کو۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے وجود پر خدا کو حاکم کیا۔ یہ مرحلہ اگرچہ انتہائی مشکل تھا، لیکن انہوں نے راہ خدا کو منتخب کیا۔ اگرچہ ابلیس نے بے شمار وسوسوں کا حملہ کیا، مثلاً ان سے کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے، یا کہا کہ یہ عقل سے بعید ہے کہ انسان اپنے جوان بیٹے کو قتل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بات مادر اسماعیل بی بی ہاجرہ کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ بیٹے کو صاف ستھرا لباس پہناؤ، ان کے بالوں میں کنگھی کرو، میں اپنے بیٹے کو اپنے دوست کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے اطاعت کی۔ جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو جناب ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ مجھے ایک رسی اور چھری لا دو۔ بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں کہ آپ تو دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رسی اور چھری کیا کرنی ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ شاید وہ قربانی کے لیے گوشت فند لے آئیں، لہٰذا مجھے ضرورت پڑے گی۔ بی بی ہاجرہ نے رسی اور چھری لا کر حضرت ابراہیم کو دی اور حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور ہمدردی بھرے ہوئے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہا ہے؟ بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں کہ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے۔ شیطان نے کہا کہ ابراہیم اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ وہ کون سا باپ ہے کہ جو اپنے بیٹے کو قتل کرے، خاص کر جب باپ ابراہیم جیسا اور بیٹا اسماعیل جیسا ہو۔ شیطان نے کہا کہ ابراہیم کہتا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ میری اور میرے اسماعیل کی 1000 جانیں راہ خدا میں قربان، کاش میرے 1000 بیٹے ہوتے تو میں سارے کے سارے راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ روایات میں نقل ہوتا ہے کہ بی بی ہاجرہ نے زمین سے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر اسے دور بھگا دیا۔ جب شیطان بی بی ہاجرہ سے مایوس ہو گیا تو وہ بوڑھے شخص کی صورت میں حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو مت قتل کرو، خواب شیطانی ہے۔ جناب ابراہیم نے بڑی تیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے ملعون شیطان، یہ تم ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، تیرا دل برداشت کرتا ہے کہ تو اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر میرے بیٹے مشرق و مغرب میں موجود افراد کی تعداد کے برابر بھی ہوتے اور میرا خدا مجھے حکم دیتا کہ تمام کے تمام اس کے راستے میں قربان کر دوں تو میں ضرور اس حکم کی اتباع کرتا۔ نقل ہوا ہے کہ جناب ابراہیم نے کچھ سنگریزے اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور بھگا دیا۔ شیطان جب حضرت ابراہیم سے نا امید ہوا تو اسی شکل و صورت میں جناب اسماعیل کے پاس گیا۔ حضرت اسماعیل کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اے اسماعیل، تیرا باپ تجھے قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ کس لیے؟ شیطان نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔
حضرت اسماعیل نے کہا کہ حکم خدا ہے تو پھر اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ حضرت نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر دور بھگایا۔ منع میں جمرہ، اولا، وسطی اور اخرا کو اعمال حج کے دوران میں پتھر مارنا اسی واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ جناب ابراہیم حکم خدا پر عمل میں تاخیر کی وجہ سے ناخوش ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کر چھری زمین پر دے ماری۔ چھری حکم خدا سے بول کر کہنے لگی کہ خلیل مجھے کہتا ہے کہ کاٹ، لیکن جلیل خدائے بزرگ مجھے کاٹنے سے روکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے مدد مانگتے ہوئے کہا کہ اب کیا کروں؟ جناب اسماعیل کہتے ہیں کہ چھری کی نوک میرے خلق میں اتار دیں، جس طرح اونٹ کو نخر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کی تجویز پر عمل کرنے ہی والے تھے کہ اسی وقت ان کے کانوں میں ندائے خدا آتی ہے اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اسی آواز کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا گوسفند لایا گیا کہ جو ایک مدت سے بہشت کی چراگاہ میں پلتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے آواز سنی کہ اسماعیل کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ اس دمبے کو ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قصہ کوئی کشت و کشتار اور خون ریزی کا قصہ نہیں، بلکہ اثار استقامت، فداکاری اور فرمان حق کے سامنے تسلیم ہونے کی سچی داستان ہے۔